بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری، مارگلا نیوز کے ساتھ پروگرام ہے صحت زندگی۔ آج حکیم مشرف علی زیدی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں آئے۔ ریکارڈنگ سے پہلے انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور جس بیماری کے ساتھ آیا اس کی تفسیر سن کر یقیناً رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ بیماری کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جی ہاں، فی زمانہ کینسر کو لا علاج کہا جاتا ہے اور جس کو سن کر ہی انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ آج ہم حکیم سید مشرف علی زیدی جو معروف طبی معالج ہیں، وفاقیہ طبہ پاکستان کے سیکرٹری ہیں، ان سے وہ واقعہ بھی پوچھتے ہیں اور پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کا حل بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کر دیں جو آپ نے ہمیں سنایا اور ہمیں پریشان کیا آپ نے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ شہزاد بھائی بہت بہت شکریہ۔ اچھا شہزاد بھائی، میں تو تیاری آپ کو پتا کسی اور کنٹینٹ کے ساتھ آیا تھا، یہ جو آپ سے بات کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں اولا ڈاک پر پیشنٹ دیکھتا ہوں، تو اولا ڈاک کے جو پیشنٹ آتے ہیں نا، اولا ڈاک کے ذریعے ہماری اپائنٹمنٹ لیتے ہیں، یہ بڑے اویئرڈ ہوتے ہیں جی، اور یہ بہت ساری چیزیں پہلے سے ہمیں بھجوا چکے ہوتے ہیں نا، مطلب اولا ڈاک کی ایپ کے اوپر یہ چیزیں موجود ہیں، وہ اپنی رپورٹس دے دیتے ہیں، اپنی ہسٹری ہمیں دے دیتے ہیں، اور جب وہ جو ٹائم انہوں نے لیا ہوتا ہے اسی ٹائم سے 5 منٹ پہلے پہنچتے ہیں۔ اچھا، لیکن اور جو آتے ہیں نا لوگ، وہ ایک خاص کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ زیادہ تر آتے ہیں۔ اچھا، آج جو میں نے آپ کو بتایا کہ جن کی وجہ سے میں صاحب کی وجہ سے لیٹ ہوا ہوں آنے سے، تو وہ شہزاد بھائی پیشنٹ نے اپوائنٹمنٹ لی، وہ آ کے صاحب بیٹھے میرے پاس، اور جب انہوں نے بات سٹارٹ کی تو فوراً جیسے حکیم کے آگے نبض کا ہاتھ کر دیتے ہیں کہ نبض دیکھ کے بتائیں، تو میں نے نبض پر ہاتھ نہیں رکھا اس نے۔ اچھا، اور میں نے ان کا چہرہ دیکھا، ان سے پوچھا کہ جی آپ بتائیں آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کس حوالے سے آپ نے اپوائنٹمنٹ لی ہے، آپ کیا بات کرنا ہے؟ کہتے ہیں جی آپ بتائیں مجھے کیا مسئلہ ہے۔ میں نے ان کے چہرے کو دیکھا غور سے اور ان کو کہا کہ میں کہا جی آپ کو تو کینسر سے بھی زیادہ خطرناک مرض ہے۔ اچھا، آپ نے دوسرے طوطے اڑا دیے۔ آپ کو فری لانسر کی بیماری ہیں۔ اچھا، کہتا کیا مطلب، یہ کون سی بیماری ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی آپ فری لانسر ہیں؟ کہتا جی بالکل میں فری لانسر تو ہوں، لیکن یہ اس کا کیا تعلق ہے میرے اس سے؟ میں کہا جی آپ میرے پاس جن بیماریوں میں سے کسی ایک بیماری میں سے آئے ہوں گے، میں نبض دیکھے بغیر بتاتا ہوں، آپ نے رپورٹ بھی کوئی نہیں دکھائی، آپ نے مجھ سے جو بات کی ہے وہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے، آپ کے حلیے سے اندازہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے آپ کے مارگلا نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کے ناظرین کو بھی بتاتا ہوں کہ جو فری لانسر ہوتے ہیں وہ کماتے تو لاکھوں ہیں، اچھا، لیکن وہ اپنی صحت کو داؤں پر لگائے ہوتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ آفس نہیں جا رہے ہوتے، وہ کام کا برڈن لیتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، ان کے سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ شیو نہیں کرتے، پراپر تیار نہیں ہوتے، مطلب ٹائم پر کھانا نہیں کھاتے۔ ان کو جو بیماریاں اندر ہی اندر کھا رہی ہیں ان میں سب سے زیادہ ڈپریشن ہے، آئی بی ایس کا شکار ہوتے ہیں، وہ کھانا کیونکہ نہیں کھاتے اسنیکنگ کرتے ہیں زیادہ تر۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی لوگ گھروں میں کام گھروں میں بیٹھ کے ورک فرام ہوم کر رہے ہیں تو وہ جنک فوڈ کی طرف چلے جاتے ہیں، بھوک کو بہلا دیتے ہیں یا اوور ایٹنگ کر جاتے ہیں، مطلب دونوں چیزوں میں خطرناک معاملہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب وہ کسی بھی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ اس کا علاج نہیں کرتے، مطلب وہ ایک رات کو کام سٹارٹ کرنا ہے، وہ صبح تک وہ اسنیکنگ کرتے رہتے ہیں یا کولڈ ڈرنک پیتے رہتے ہیں یا اسموکنگ کرتے رہتے ہیں، یعنی جاگنے کے لیے چائے کافی بھی پھر لازمی، ہاں، اور بے تحاشا استعمال کرتے ہیں چائے کافی کا، یہ جتنے فری لانسرز ہیں۔ اچھا، جب کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک ہفتہ کام کرتے ہیں رات کو اور وہ پھر انہوں نے پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے یا اپنے کلائنٹ سے ملنا ہوتا ہے، تو وہ پوری آؤٹ پٹ فزیکلی نہیں دے پاتے۔ اچھا، آپ دیکھیں آن لائن وہ ان کی پریزنس بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ بہت سارے فری لانسر ایسے ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں، ان کا ٹائم زون کا فرق ہے، وہ ان کے کلائنٹس باہر کے ہیں تو وہ رات کے وقت ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس وقت وہ پوری طرح سے جاگے ہوتے ہیں، ان کا بایولوجیکل کلاک بھی ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے، انہوں نے بیٹھے رہنا ہوتا ہے، ورزش کی کمی ہوتی ہے، تو وہ جن قسم کی بیماریوں میں گھر رہے ہیں تو اس کا نام، یہ اس بیماری کا نام فری لانسر کی بیماری ہونا چاہیے۔ اچھا، خدا نہ خواستہ کسی کو بھی دیکھ لیں آپ نے ارد گرد کسی کو اگر یہ لاحق ہے
تو وہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹ آ رہے ہیں لیکی گٹ کے, آئی بی ایس کے, یا کیا کہتے ہیں فیٹی لیور کے, جو پری ڈائبٹک ہیں, ان میں زیادہ تر تعداد اسی طرح کے پیٹرن کی ہے. ڈائبٹیز نہیں نہ بھی ہو تو ان میں ساری کی ساری سمٹمز آ چکی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے گردے متاثر ہوتے ہیں, پیشاب ہولڈ کر کے رکھتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ یو ٹی آئی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, سٹول ہولڈ کر کے رکھتے ہیں. یعنی کہ ایکٹیو لائف سٹائل نہیں ہوتا نا ان کا, ایکٹیو لائف سٹائل نہیں ہوتا. تو وہ لاکھوں روپے کما کے کینسر سے بھی خطرناک بیماریاں خرید رہے ہوتے ہیں. اچھا. تو حکیم صاحب اس سے اگر مثال کے طور پہ جیسے یہ آپ نے سارا کچھ بتا دیا کہ وہ ایکٹیو لائف سٹائل نہیں ہے, تو اب مجبوری ہے کہ انہوں نے کام تو کرنا ہے. جیسے ہمارے ہاں ایک اور بڑا اہم ایشو ہے کہ یہ جو لڑکیاں اور لڑکے کال سینٹرز میں کام کرتے ہیں, ان کو بھی اس سے ملتے جلتے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو اس کا کوئی حل یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے؟ پھر کیا آپ نے اس کو ٹریٹمنٹ دیا یا کیا سجیشن دی؟ ہمارے مارگل نیوز کے سینئر جو ہمارے ٹیم ممبر ہیں مغل صاحب, ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی ایک مرتبہ. تو میں نے ان کو پریونٹیو میجرز بتایا کہ جی آپ یہ کریں, یہ کریں, چہل قدمی کریں. تو ان کو بات سمجھانا ذرا مشکل کام ہے نا تھوڑا سا. تو مجھے کہتے ہیں جی میں چلتا ہوں, میرا سارا دن چلنے کا کام ہے, یہ ہے وہ ہے. تو ایک تو یہ جو فری لانسر ہوتے ہیں نا, ان کو سمجھانا, مغل صاحب کو سمجھانا ایک برابر ہے. اچھا. ان کو میں نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھیں سارا دن ڈاکیا جو ہے نا ڈاک بانٹنے کے لیے پورا علاقہ پھرتا ہے. وہ اگر اپنے سٹیپ کاؤنٹ کرے تو کسی ایک کمانڈو سے زیادہ کے ہوں گے. اور ایک کمانڈو کی صحت میں اور ڈاکیا کی صحت میں کتنا فرق ہوتا ہے. اسی طرح اسی بات کو اگر آپ یہ جو فری لانسر ہیں ہمارے بھائی بہنیں, اگر یہ اس طرح سے کر لیں کہ اپنا جو بھی پیٹرن انہوں نے بنایا ہے, آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پختون بھائی پنجاب کے علاقوں میں چوکیداری کا کام کرتے ہیں, تو وہ رات عشاء سے صبح فجر تک چوکیداری کرتے ہیں, اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے ایک اپنا نا پیٹرن اس طرح سے رکھا ہے, لیکن حشاش بشاش ہوتے ہیں. اچھا, جب وہ یہاں نہیں اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے ہوتے, اپنے گھر جاتے ہیں, تو وہ اپنی وہاں کے پیٹرن کے مطابق ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ نے اپنی جاب کا یا اپنے پروجیکٹ کا جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو اس طرح سے تقسیم کر لیں کہ کچھ حصہ رات کو کر لیا مکمل, اور زیادہ تر جو ہے اپنا نیند پوری کرنے کے بعد وہ حصہ باقی حصہ دوپہر میں کر لیں. دوپہر میں کر لیں, یعنی کہ وقت نکالیں اپنے لیے یہاں جس میں وہ تھوڑا ایکٹیو ہو سکے جسمانی طور پر. اور دوسرا, اگر وہ جیسے آپ کال سینٹر کی بات کر رہے ہیں, اس پیٹرن پر اگر کام کر رہے ہیں کہ مطلب کسی نے شام کو 6 بجے سے صبح 6 بجے تک کام کرنا ہے جی, تو وہ اس کو دن کے حساب سے تقسیم کر لیں اپنے وقت کو. مطلب جب کام سٹارٹ کرنا ہے, جب بھی سو کر اٹھے ہیں اس کو وہ صبح کنسیڈر کریں. اچھا. اور اس کو اسی طرح سے ناشتہ کریں, اور وہ 6 گھنٹے کے بعد اسی طرح اس کو دوپہر کنسیڈر کریں, اس کو دوپہر کا ناشتہ کریں. جیسے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر روزہ بہت لمبا ہوتا ہے نا, یا وہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا, تو وہاں پر ہم نے وہ والا فارمولا اگر اپنا لیں تو کسی حد تک, یعنی وہ کسی حد تک ان کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں. جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھی وہ بات کہ یہ جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے, فری لانسرز کا دور ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ پہ اپنے کمپیوٹر پہ مختلف پروجیکٹ مکمل کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ کال سینٹرز میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کو لاحق ہونے والی بیماریاں جو ہیں وہ نئی سے نئی شکلیں اختیار کر رہی ہیں. ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے کہ جتنی کوشش حکیم صاحب نے بتائی, جو مشورے دیے ہیں, ان پر اگر عمل کیا جائے تو کسی نہ کسی حد تک وہ اپنی جو پیچیدگیاں ہیں طبی لحاظ سے ان پر قابو پا سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.